لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، میں نے ایک بات عرض کرنا شروع کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں بے دینی کی فضا کیوں پھیل رہی ہے؟ ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہماری عورتیں ہم سے باغی کیوں ہو رہی ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ اس کے بہت سارے وجوہ بیان کیے جا سکتے ہیں اور ہر آدمی اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اور حکمت بیان کرتا ہے اور کرے گا۔ لیکن اگر غور و فکر کیا جائے اور اس کا جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اچھائی کا فقدان ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کمی۔ ہم نے اپنے گھروں سے دین کو نکال دیا ہے، اہل دین کو نکال دیا ہے،
ہم نے اپنے گھروں میں مغرب کی تہذیب اگلنے والے آلات اور ذرائع کو جگہ www.shahideislam.com ہمارا میڈیا چاہے وہ سمعی ہو یا نظری اور بصری، یعنی وہ میڈیا جو کانوں سے سنا جاتا ہے یا آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی ہمارے گھروں پر حکمرانی ہے۔ ٹی وی کی حکمرانی ہے، VCR کی حکمرانی ہے، کیبل کی حکمرانی ہے، ویب سائٹ، بری ویب سائٹ کی حکمرانی ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچے امریکی اور مغربی بد تہذیبی کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تہذیب جس سے امریکہ تنگ ہے، مغرب تنگ ہے، برطانیہ تنگ ہے، وہ تحریر اب ہماری طرف بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ وسعت معلومات کا کبھی خوبصورت عنوان دیا جاتا ہے، کہیں بین الاقوامی حالات پر نگاہ رکھنے کا عنوان دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لینے کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، کہیں اس کو اس عنوان سے پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہمارے گھروں میں دنیا کا وہ گند اور وہ غلاظت جس کے تعفن اور جس کی بدبو سے خود اس گندگی کے ایجاد کرنے والے تھک گئے، وہ اب ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ ہمارے اخبارات نیم ہوریاں، بلکہ اللہ معاف فرمائے ہوریاں، بے حیائی پر مشتمل تصاویر چھاپتے ہیں، اسلام دشمنی پر مبنی مضامین چھاپتے ہیں، فیچر چھاپتے ہیں، مکالمے چھاپتے ہیں، اسلام کا، اہل اسلام کا ان میں مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو معاشرے کو ان گندگیوں سے بچانے کی
کوشش کرتے ہیں یا کم از کم آواز اٹھاتے ہیں ان کو تنگ نظر کہا جاتا ہے، تاریخ خیال کہا جاتا ہے، تشدد پسند کہا جاتا ہے، رجت پسند کہا جاتا ہے، قل اعوذیے کہا جاتا ہے، ان کو بے پڑھے کہا جاتا ہے، جاہل کا نام دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ رفتہ رفتہ ہماری نسلوں کے دل و دماغ سے دین کے ساتھ جو ایک نسبت ہے وہ ٹوٹ جائے، ختم۔ www.shahideislam.com اللہ تعالی نے اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تو پھر تم ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو جو یہ ذوق اور مزاج رکھتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، میل جول ہو، جو سچے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق سچا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سچا تعلق ہے، قرآن کریم کے ساتھ ان کا سچا تعلق ہے، جو وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ تمہارا ربط اور ضبط نہیں ہونا چاہیے جو ان برائیوں کے موجد ہیں، جو گناہوں کے دل دادا ہیں، بے شرمی اور بے حیائی کے خوگر ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پسرے لو با بداں بنشست کہ خاندان نبوتش گم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کے بیٹے جب اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو خاندان نبوت گم شد۔ اس کا خاندان نبوت کا جو اعزاز تھا وہ بھی گم ہو گیا۔ اس لیے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ اچھے لوگوں کی معیت اور صحبت عطار کی مانند ہے، عطر فروخت کرنے والا۔ فرماتے ہیں اسی طرح جو بری صحبت ہے اس کی مثال سانپ کی ہے۔ سانپ کے ساتھ کوئی آدمی دوستی لگا لے تو کچھ پتہ نہیں کب اسے ڈس کھائے۔ بلکہ فرمایا، رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت
سانپ سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ سانپ کے ساتھ صحبت اختیار کرنے میں یا اس کے ساتھ رہنے میں یہی اندیشہ ہے نا کہ وہ ڈس کھائے گا اور اس کا زہر اس پر ایسا اثر کرے گا کہ وہ مر جائے۔ دنیا اس کی ختم ہو جائے گی، دنیا اس کی تباہ ہو جائے گی۔ www.shahideislam.com لیکن فرمایا جو آدمی برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، فرمایا اس کی سنگینی کا یہ عالم ہے کہ اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو کسی سانپ نے ڈس لیا تو عین ممکن ہے کہ اس موت پر اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دے دے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو دنیا میں کوئی ایسی تکلیف دے دیتے ہیں جس کی بنا پر اس کی آخرت اچھی بن جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی اونچے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، مگر اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی بنا پر وہ اس درجے پر پہنچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف دے دیتے ہیں، اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، اس پر کوئی حادثہ آ جاتا ہے، اس پر کوئی ابتلا آ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اس اونچے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کسی آدمی کو سامنے ڈسا اور اس کی زہر نے اثر کیا اور وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے عذاب کو کم فرما دے، آخرت میں اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ چلو اگر ایسا نہ بھی ہو تو جو آدمی مر گیا سانپ کے ڈسے سے تو قبر میں وہ چیخے گا نہیں، مر گیا سو مر گیا۔ اس سانپ کے ڈسنے کی بنا پر قبر میں نہیں روئے گا، نہیں چیخے گا۔ اس سانپ کے ڈسنے کی بنا پر اس پر قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں وہ چیخے گا، چلائے گا نہیں، ہائے میں مر گیا مجھے سانپ نے کیوں ڈس لیا تھا، ایسا نہیں۔ اے کاش مجھے سانپ نہ ڈستا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس آدمی کو بری صحبت کے سامنے ڈس لیا اور اس کا ایمان خراب ہو گیا، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا یا اس کے اعمال خراب ہو گئے، دنیا تو اس کی گئی سو گئی، ہر ایک نے مرنا ایک نہ ایک دن۔ لیکن
اس پر قبر میں بھی عذاب ہوگا، میدان حشر میں بھی وہ ایذا اور تکلیف میں ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ کفار قیامت کے دن کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں ان لوگوں کی باتیں نہ مانتا جنہوں نے مجھے اللہ کے رسول کے پاس جانے سے منع کیا، ان کی بات ماننے سے منع کیا۔ کاش میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تھی اور اس کی بنا پر ان کے اعمال یا عقائد، نظریات غلط ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے، وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں نالائق آدمی کے ساتھ میری دوستی نہ ہوتی۔ یہ اس کی دوستی کے برے ثمرات ہیں کہ آج میں عذاب سے بچا۔ قرآن کریم میں یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، اور کہے گا کاش کہ میں اللہ کے رسول سے دور نہ بھاگتا۔ اور ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے کفار کہیں گے آتہم ضعفا من العذاب، یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، دوہرا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری راہ ماری تھی۔ تو میرے بھائی، دنیا میں اچھی صحبت کے اثرات کچھ نہیں تو کم از کم ذہنی اعتبار سے آدمی مطمئن ہوتا ہے، اور بری صحبت کے اثرات دنیا میں بھی وہ مشوش اور پریشان رہتا ہے۔ چوروں کے ساتھ رہنے والا چور ہی کہلاتا ہے، ڈاکو کے ساتھ رہنے والا ڈاکو ہی کہلاتا ہے۔ تو اس لیے شیخ رومی فرماتے ہیں بری صحبت سے بچو، یہ سانپ سے بھی بدتر ہے تمہارا برا دوست، کہ تمہاری دنیا بھی تباہ کرے گا، تمہاری آخرت بھی تباہ کرے گا۔ دنیا میں بھی رو گے اور آخرت میں بھی رو گے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم برے لوگوں کے پاس جائیں گے نہیں تو تبلیغ کیسے ہوگی، ان کو برائی سے روکیں گے کیسے؟ بہت سارے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، ان کے ذہن میں آتا ہے کہ صاحب ہم قادیانی کے پاس جائیں گے نہیں، ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ الیک سلیک نہیں رکھیں گے، آنا جانا نہیں رکھیں گے، تو ان کو دعوت کیسے دیں گے؟ دیکھو بھائی، یہاں ایک بات سمجھ لو،
صحبت نفع اور نقصان وہ دیتی ہے جس میں آدمی کسی کے پاس جائے، اچھے آدمی کے پاس جائے اور اس سے متاثر ہو اور اس کو اپنے ذہن میں بڑا جانے. www.shahideislam.com اگر ایک آدمی کسی سے متاثر نہیں ہوتا اور کسی کو بڑا نہیں جانتا اور وہ اس کے پاس جاتا رہا، اس کو نفع بھی نہیں ہوگا اور اس کو نقصان بھی نہیں ہوگا. اگر کسی اچھے آدمی کے پاس جا رہا ہے اور اس سے متاثر نہیں ہے، اس سے اس کو نفع نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا 13 سال تک ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اس کو نفع نہیں ہوا. یہودیوں نے 23 سال تک باتیں سنی، نفع نہیں ہوا. ساتھ بھی رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے. اس لیے کہ اہمیت نہیں تھی، دل و دماغ میں ان کی اہمیت نہیں تھی، نفع نہیں ہوا. اور جن کے دل و دماغ میں اہمیت ہے، ایک نگاہ دیکھا اور مسلمان ہو گئے. ٹھیک اسی طرح اگر کسی آدمی سے آپ متاثر ہے، کوئی کسی بے دین سے کوئی متاثر ہے اور اس کے پاس جائے گا تو اس کے بے دینی کے اثرات آئیں. بری صحبت کا معنی یہ ہے کہ کسی کے پاس اس نظریے سے مت جاؤ کہ یہ بڑا آدمی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بڑے آدمی کے پاس آدمی جائے اور اس کو واقعتاً دل و دماغ میں بڑا جانے تو اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے انداز و اطوار اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اور کسی بڑے آدمی کے پاس گیا لیکن اس نے اس کو گھاسی نہیں ڈالی اور سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں، یہ متاثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے اگر کوئی آدمی کفار کے پاس، بے دینوں کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ ان کو کمتر سمجھتا ہے، ان کو گھٹیا سمجھتا ہے، ان کو بے دین سمجھتا ہے، اور پھر جا کر کے ان کی صحبت میں ان کو حق بات بتاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ آدمی متاثر نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی آدمی کے پاس جا کر کے اس کی عظمت اور اہمیت دل میں رکھتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے تو اس سے متاثر ہوگا. ایک بات اور بھی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. کیا مطلب ہے سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا؟ ہر وقت چپٹے رہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ساتھ، سو رہے ہیں تو ساتھ، سفر میں جا رہے ہیں تو ساتھ، گھر میں تو ساتھ، یہ ختم مراد. اس لیے کہ ہمہ وقت کی ایسی معیت اور صحبت تو الٹا موجب ایذا ہے، تکلیف کا ذریعہ ہے. معیت کے کیا معنی؟ معیت کے معنی ہے کہ دل و دماغ تمہارا اس کے ساتھ رہے، ہر وقت یہ احساس رہے فلاں بزرگ، فلاں آدمی، ہمارے فلاں، ہمارے شیخ، ہمارے استاد وہ نماز یوں پڑھتے ہیں، وہ یوں مسکراتے ہیں، وہ یوں کھاتے ہیں، وہ یوں بیٹھتے ہیں، وہ یوں چلتے ہیں، وہ یوں بولتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. صحابہ حدیث بیان
فرماتے ہیں کہ انی انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بھی میرے چہرے، میری آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا موجود ہے۔ www.shahideislam.com چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ بٹن نہیں لگاتے تھے، قمیض کے بٹن نہیں لگاتے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت میں حاضر ہوئے تو بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بس انہوں نے وہ ایک دیکھ لی کہ میرے محبوب نے بٹن نہیں لگایا، اب نہیں لگانے، ساری زندگی نہیں لگانے، دوبارہ موقع ہی نہیں آیا تھا ملاقات کا۔ وہ منظر ساری زندگی برقرار رہا۔ یہ معنی ہے صحبت کا کہ ہر وقت اس کا ہی خیال رہے، اس اللہ کے بندے کا خیال رہے۔ ارے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کا معنی بھی یہی ہے، اللہ سے ڈرو، ہر وقت یہ احساس ہے اللہ مجھے دیکھ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو ہجرت فرمائی تھی جب شام سے، تو فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جس آدمی کو یہ احساس پیدا ہو گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو اللہ کی معیت حاصل ہے، اس کے ثمرات، فوائد، برکات اس کو حاصل ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزوں کی خدمت میں کسی آدمی نے، کسی مرید نے خط لکھا، کہا حضرت بد نظری ہو جاتی ہے، نامحرموں پر نگاہ اڑ جاتی ہے۔ تو حضرت نے لکھا یہ سوچو کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس وقت بھی تم یہ کام کر لو گے؟ تو جواب آیا، حضرت بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ایک شیخ کی موجودگی میں ہم برا کام کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ شیخ کیا ہے، نہ وہ عذاب دے سکتا ہے، نہ وہ برا انجام سے دوچار کر سکتا ہے، نہ وہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، جب اس کے ہونے کے تصور کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں موجود ہے۔ اب ہماری نگاہ کیوں غلط اٹھے گی؟ سمجھ میں آتی۔ تو کونوا مع الصادقین کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے والد ماجد، وہ تو یوں کرتے تھے، ان کا تو یوں انداز تھا، وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے، وہ اس طرح کھانے کھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو کسی اللہ کے بندے کے ساتھ دلی تعلق اور محبت ہو جاتی ہے، بے ساختہ ان جیسے کام ان سے صادر ہوتے ہیں۔ اس کو چھوڑیے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہمارے وہ بچے، ان گھروں کے بچے جن کی مائیں نماز پڑھتی ہیں، چھوٹی بچیاں دوپٹہ اوڑھ کے یوں ایک شکل بنا کے نماز پڑھتی نظر آتی، بچے نماز اپنے والد کی شکل بنا کر ہاتھ باندھ کر کے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جن گھروں کے بچے، جن گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، آپ ان بچوں کو بھی دیکھیں اور بچیوں کو بھی دیکھیں،
ان گانوں کے بول ان کی زبان پر ہوتے ہیں انہی کی طرح جو ٹی وی اور وی سی آر میں آتے ہیں انہی کی طرح تھرکتے ہیں. ڈانس کا انداز انہی کا، چلنے کا انداز انہی کا، بولنے کا انداز انہی کا. اس لیے اگر کوئی آدمی، یاد رکھو، اگر کوئی آدمی کسی کے دل و دماغ میں کوئی رقاصہ بیٹھ گئی، کوئی مغنیہ گانے والی بیٹھ گئی، یا کوئی گانے والا بیٹھ گیا اور اس کے انداز پر ہر وقت اس کی زبان پر اس کے گانے کے بول ہیں، اسی کا تصور ہے، وہ اگرچہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مسجد میں نہیں، اس کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے. shahideislam.com یہ ہے صحبت کے معنی. ہم کبھی چلے گئے کسی کے پاس، ہم نے کہا ہم نے صحبت اختیار کر لی، نہیں بھائی، اس کا فائدہ نہیں ہو. یاد رکھو، صحبت کا معنی یہ ہے کہ احساسات تمہارے ان جیسے ہو جائیں، تمہارے دل و دماغ میں، تصورات میں وہ رچ بس جائیں، تب اس کا فائدہ. اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ گانے والے اور یہ گانے والیاں، یہ رقاص اور یہ رقاصائیں سمجھ گئے یا سمجھ گئی، تو انہی کے اثرات. اللہ تعالی ہم سب کو اس بد تہذیبی سے بچائے، اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائے، اور اہل حق علماء صلحاء کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں وابستہ رکھے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ان کے ساتھ اٹھائے. وآخر دعوانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله